نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوئم کے بارے میں ہم کچھ جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہستیاں تھیں جو دنیا میں ایسی بے نظیر مثالیں چھوڑ گئیں کہ جب بھی ہم اپنے اس تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو سر بلند ہو جاتا ہے اور بے اختیار دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ایسے عظیم مسلمان تھے جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک اور مرتبہ فرمایا کہ جس راستے پہ عمر آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس ایمانی قوت والے عظیم صحابی اور خلیفہ وقت کے حالات زندگی پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ ایمان کی کیسی قوت تھی اور اللہ اور رسول سے کیسی محبت تھی جس نے ان کی زندگی کا رخ یک پلٹ کے رکھ دیا۔ تھوڑا سا ان کے ابتدائی حالات دیکھتے ہیں۔ ان کا اپنا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، والد کا نام خطاب اور بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے جو ایک بڑا ریسپیکٹیبل خاندان تھا۔ ان کے خاندان کو سفارت کا منصب حاصل تھا، یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز were assigned to this قبیلہ، اور جب بھی سفیر بھیجنے پڑتے ان کے خاندان سے ہی بھیجے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ہی ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ فن سپاہ گری کے ماہر تھے، بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے، پہلوانی کا بڑا شوق تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں بھی کمال حاصل تھا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ اس کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی مخالفت میں پیش ہوتے۔ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں خود کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بت خانہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک بت کے اندر سے زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی اور سارے لوگ بھاگ گئے، میں کھڑا رہا۔ اور کہا جاتا ہے ان کی اس خواب کا جو پیریڈ ہے تقریباً اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، لیکن انہوں نے لبیک نہ کہا اور اسلام کے مخالف ہی رہے۔ روز آئے دن واقعات ہوتے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مختلف خاندانوں میں جھگڑا پڑ گیا۔ ایک دن یہ تنگ آگے سن کے اور ننگی تلوار لے کے ہاتھ سے نکلے کہ آج تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم ہی کر دوں گا۔ لیکن یہ ارادہ پورا کیسے ہوتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر چکے تھے کہ اے اللہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت اور عزت دے۔ اور یہ آنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آیا کہ ان کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ گھر سے تو چلے تھے تلوار لے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرتا ہوں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہنے لگے عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج تو میں اس کو قتل ہی کر دینا چاہتا ہوں جس نے قریش میں یہ پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے دین کو غلط کہا اور ہمارے بتوں کی برائی کی ہے۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اسلام
قبول کر چکے ہیں۔ اسی حالت میں اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پلٹے، تلوار ہاتھ میں ہے اور سخت غصے کا عالم ہے۔ بہن کے گھر کے پاس پہنچے تو اندر ان کی بہن اور بہنوئی ایک صحابی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی آواز سنی ٹھٹک گئے، اور بہن کو جب ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے جلدی سے اوراق چھپا دیے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ سنا ہے تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ جب بہن اور بہنوئی نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بہنوئی کو اتنا مارا کہ بالآخر ان کی بہن کو درمیان میں آنا پڑا، اور اپنے شوہر کو بچاتے بچاتے وہ خود لہو لہان ہو گئیں۔ جب بہن کا خون دیکھا تو دل نرم ہوا اور کہنے لگے اچھا لاؤ میں بھی دیکھوں تم کیا پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اس کو تو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لہذا روایت ہے کہ انہوں نے غسل کیا، اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی سورت تھی جو کہ ان کی بہن نے کھول کے دی اور انہوں نے پڑھی، اور سورہ طٰہٰ جب پڑھی تو کہا واہ کیا کلام ہے، اور اسی حالت میں چل پڑے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب ان کو آتے دیکھا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرا اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے کلمہ بلند کیا کہ مکہ کی ساری پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور واقعی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علل اعلان ان کے ساتھ مل کے نماز ادا کی۔ قبول اسلام سے پہلے بھی ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے سننے لگا، اور جب میں نے سورہ الحاقہ سنی تو میں نے کہا دل میں کہ یہ تو ویسا ہی کلام ہے جیسے عرب شاعر پڑھتے ہیں۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ تو پھر کوئی کاہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کسی کاہن کا قول نہیں، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا، لیکن پھر جب نکلے اور قریش کی مخالفانہ باتیں سنی تو وہ جو حق کی ایک تڑپ اٹھی تھی وہ دوبارہ دب گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بالآخر حق کی طرف گائیڈ کر دیا۔ اور یہ کریڈٹ اس بہن کو جاتا ہے جس نے سوز کے ساتھ قرآن پڑھا، اس محبت کے ساتھ پڑھا کہ باہر جب بھائی نے آواز سنی تو اس کی تقدیر بدل گئی۔ تو ایک عورت کے سوز کے ساتھ قرآن پڑھنے نے عمر کی تقدیر بدل دی، اور عمر نے امت مسلمہ کی تقدیر بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، جرت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کے وقت مسلمان چھپ چھپ کے جا رہے تھے، انہوں نے علل اعلان خانہ کعبہ میں طواف کیا اور بلند آواز سے پکار کے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کی جرت ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے تو اسے چاہیے کہ آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے اور مجھے روک کے دکھائے۔ یہ چیلنجڈ، کسی میں ہمت نہ ہوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کی، اور یہ علل اعلان ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اور بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کاش ابوبکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اور مجھے غار کی وہ ایک رات دے دیں جو انہوں نے ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی تھی۔ آپ بہت زیادہ فہم و فراست کے مالک اور صاحب رائے تھے، اور اکثر ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی۔ بدر کے مقام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب قیدی گرفتار ہوئے تو یہ مسئلہ اٹھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔
حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس طرح کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرے، کیونکہ ایمان کی قوت تھی نا، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو گئی تھیں، اور ایمان کے لیے پھر ہر قربانی دینے کو تیار تھے، اور ان کی رائے کو تائید حاصل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، نہیں ہے کسی نبی کے لیے جائز کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر چکے، یعنی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور پھر چونکہ فدیہ لینے کے لیے پہلے آیت اتر چکی تھی کہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لہذا فدیہ ہی لیا گیا، لیکن ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی۔ اسی طرح امہات المومنین جب باہر نکلتی ہیں اپنے کسی کام سے تو انہوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہو کہ آپ کی خواتین پردے میں ہوں، اور حجاب کی آیات نازل ہوئیں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیں، یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہ طواف کے بعد 2 نفل ضرور ادا کرتے ہیں۔ وہ غصہ جو اسلام سے پہلے ایک نیگیٹو انداز رکھتا تھا، اسلام لانے کے بعد پازیٹیو سانچے میں ڈھل گیا، اور وہی غصہ دینی حمیت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اونچی آواز میں بول کے دکھائے۔ کئی واقعات ایسے ہیں جب کبھی کسی نے آ کے گستاخی کرنی چاہی تو فرمایا آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ادب وہاں پہ بھی ہے، پہلے اجازت چاہتے ہیں، اور یہ قتل کس کے لیے کر رہے ہیں کہ رسول کی شان میں گستاخ کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے دینی حمیت، اپنی ذات کے لیے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چٹان کی طرح سخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم کہ جب انتقال کی خبر ہوئی تو ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں میں اس کو سر قلم کر دوں گا، اور کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ ان کے قریب آئے، اور رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ بدر کے موقع میں جب یہ تمام کفار اور قریش امڑ آئے مسلمانوں کے خلاف، ان کے قبیلہ عدی سے کسی نے بدر کے مقام پہ آ کے لڑنے کی جرت نہیں کی۔ مزاج کی سختی اسلام لانے کے بعد نرمی میں بدل گئی، اور خلافت کے بعد تو بالکل ہی ریشم کی طرح نرم۔ اور حالات ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نامزد کیا تو صحابہ نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان کو آپ نامزد کر رہے ہیں، ان کے مزاج کی سختی آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں اللہ کو کہوں گا اے اللہ تیرے بندوں میں سے میں نے اس کو خلیفہ نامزد کیا جو اس وقت ان میں سب سے اچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور انتہائی مؤثر خطبہ دیا، اور کہا جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ چڑھے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پہ خطبہ دیا کرتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ادب سے دوسرے زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے لیے تیسرا زینہ سلیکٹ کیا۔ خطبہ بہت طویل ہے، اس کے چند ایک جملے آپ کو سنا دیتی ہوں۔ خطبہ میں یہ کہا لوگو اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پہ رکھ دی گئی ہے، دراصل یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے سے آزمائش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو امن اور سلامتی سے رہیں اور جرت ایمانی رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں سب سے زیادہ نرم ہوں۔ اگر کوئی کسی پر ظلم یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا
تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پہ نہ لگا دوں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور یہ واقعی فولاد کی طرح سخت ہے، اور رسولوں کے معاملے میں نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں، اور ضرورت مندوں کے لیے ایسے نرم کہ جب خلافت کا بوجھ اٹھایا تو رعایا کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی خبر گیری نہ کرتے ہوں۔ رات رات بھر جاگتے اور سارے شہر میں پھرتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں، کہیں کوئی ڈس اوبیڈینس تو نہیں ہو رہی اللہ اور اس کے رسول کی۔ غریب، یتیم، بیواؤں اور لاوارثوں کے سہارا، روب اور دبدبا ایسا کہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہو جاتا تھا ان کے نام سے۔ بڑے بڑے جرنیل صحابہ ان کے آگے بول نہیں سکتے تھے، جس وقت کوئی غلطی دیکھتے تھے اپنے بڑے سے بڑے آفیسر کو بلا کے فوراً جواب طلبی کرتے۔ لیکن دل کی نرمی کا یہ عالم کہ بیواؤں کے پانی کے مشکیزے خود اپنی کمر پہ لاد کے بھر بھر کے ان کو پہنچاتے تھے۔ اتنی بیوٹیفل پرسنالٹی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت ڈائمنڈ جیسے ہوتا ہے جس کا ہر اینگل آپ دیکھیں تو ایک نئی سپارکل نظر آتی ہے۔ اسی طرح ان کی پرسنالٹی کا آپ جو اینگل دیکھیں حیران ہوتا ہے انسان کہ وہ کیسے لوگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی تھی جس نے ان صحرا نشینوں کو زمین سے عرش پہ پہنچا دیا۔ اخلاق اور کردار کے اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ پہ ان کو معین کر دیا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی تعریف کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ ایچ کینیڈی کی ایک بک ہے دا پروفٹ اینڈ دا ایج آف کیلیفیٹ۔ وہ کہتے ہیں عمر appears in Muslim tradition as the epitome of the stern, uncompromising, incorruptible ruler۔ یہ غیر مسلمان ہے لیکن تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ سختی بھی ہے جہاں بے اعتدالی ہے، اور نرمی بھی ہے جہاں لوگ مظلوم ہیں۔ دل کی نرمی کا عالم صرف آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی لاوارث بچہ راستے میں پڑا ہوا مل جاتا تو اس کے لیے باقاعدہ روزینے مقرر کیے جاتے، ان کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں مقرر کی جاتی، ان عورتوں کے بھی اخراجات حکومت وقت دیتی تھی۔ آج ہم اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں بچوں کے بہت رائٹس ہیں، جو رائٹس 1400 ایئرس پہلے اسلامی مملکت میں دیے گئے اس کی تو ہمیں مثال بھی نہیں ملتی۔ اینڈ نو ٹیکسز، وہ حکومتیں تو پروٹیکشن دیتی ہیں تو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں، یہاں تو صرف زکوٰۃ ہے، وہ بھی مزید پھر آگے کہاں چلی جاتی ہے؟ ضرورت مندوں کو۔ اب ہم ان کی خلافت دیکھتے ہیں کہ کیا پیٹرن تھا، کیا نظام تھا، اور کتنی حسن انتظام کے ساتھ اس وسیع و عریض مملکت کو سنبھالا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی، فتوحات کا دروازہ پے در پے کھلتا چلا گیا، اور اسلامی لشکر بہادری اور جرت سے جہاں جاتے اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے۔ یہ چند صحرا نشین تھے، آندھی کی طرح اٹھے اور ساری دنیا پہ چھا گئے، لیکن کہیں کوئی تباہی نہیں ہوئی، کہیں کسی علاقے کو ویران نہیں کیا گیا، کہیں کسی کی عصمت نہیں خراب ہوئی، نہ کسی شہر کو ویرانہ بنایا گیا۔ چنگیز اور ہلاکو خان کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی فتوحات ہیں، لیکن جہاں سے گزرتے تھے تباہی اور ویرانی چھوڑتے چلے جاتے تھے۔ اس کے برعکس اسلامی فوجیں جہاں جہاں جاتی اخلاق و کردار کی اتنی اعلیٰ مثالیں چھوڑ جاتی کہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے، اور بہت جلد اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جب اتنی فتوحات ہوئیں کہ ایک طرف عراق فتح ہو رہا ہے، دوسری طرف شام فتح ہو رہا ہے، ادھر فلسطین، ادھر اردن، اور شام میں حتیٰ کہ بیت المقدس کی فتح بھی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی، اور پھر سے اسلامی جھنڈا وہاں لہرایا، مصر فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا۔ جب اس قدر بے شمار فتوحات ہوئیں تو بہت زیادہ انکم بھی بڑھ گئی، بے پناہ مال غنیمت آیا، اور بھی آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے۔ جغرافیکلی یہ ملک اتنا وسیع ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کا علاقہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگیں آ گیا۔ 22.5 لاکھ اسکوائر مائلز۔ اس کی وسعت کا چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ موجودہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما اور سری لنکا کو ملا کے بھی اس سے بڑا علاقہ تھا۔ اب اتنی وسیع مملکت، بے پناہ آمدنی، تو ظاہری بات ہے بہت سے معاملات اور انتظامات ان کو نئے سرے سے کرنے پڑے۔ سب سے پہلے تو جب انکم آئی تو انہوں نے بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال کا باقاعدہ نظام نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی مال آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا، جمع ہونے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ اب جب آمدنی بھی بڑھی، اور یاد رکھیں کہ بیت المال میں صرف پیسے نہیں آتے تھے، گھوڑے، اونٹ، مویشی اور بھی بہت سی چیزیں آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام سیٹ کیا۔ بیت المال کے لیے مضبوط عمارتیں تعمیر کروائی گئیں، حتیٰ کہ ایک جگہ ایک نان مسلم کنسٹرکٹر کو بلایا گیا، کیونکہ وہ بہت مشہور تھا اپنے کنسٹرکشن میں، اور اس سے بیت المال کی عمارت تعمیر کرائی گئی۔ اب اس کے بعد بیت المال کے مصارف کہ یہ رقم کہاں کہاں جائے اور کس کس کو جائے، اس میں یتیموں، لاوارثوں، بیواؤں کے روزینے تھے، امہات المومنین کو باقاعدہ پاکٹ منی کہہ لیں ان کو دی جاتی تھی۔ اسی طرح جو اسلامک آرمی تھی اس آرمی کو پراپرلی فارم کیا گیا، پہلی مرتبہ باقاعدہ فوج کو انہوں نے تشکیل دی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد کے اعلان پہ ہر طرف سے مسلمان آ جاتے، جہاد میں جاتے اور پھر واپس اپنی اپنی جگہوں پہ لوٹ جاتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک ریگولر آرمی بنائی، لہٰذا اب اس آرمی کے بھی جتنے اخراجات تھے وہ بیت المال سے دیے جاتے۔ سپاہیوں کی تنخواہیں اور چھاونیاں قائم کی گئیں، چھاونیوں میں مزید ہر طرح کی سہولت دی گئی، اور فوجیوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز تھیں کہ ہارس رائڈنگ، نشانہ بازی اور پیدل بھاگنے کی ایکسرسائزز، اس کے ساتھ ساتھ پیراکی فوجیوں کے لیے لازمی تھی۔ اس آرمی کے ساتھ ساتھ ایک والنٹیئر آرمی بھی ہوتی تھی، جو ریگولر آرمی نہیں تھی، وہ ضرورت کے وقت لوگ آ جاتے جیسے پہلے آیا کرتے تھے، اور آ کے جہاد میں حصہ لے کے واپس لوٹ جاتے۔ ان کی تنخواہیں ریگولر آرمی کی نسبت ڈفرینٹ تھیں، ان کو اس وقت پے کیا جاتا اور ان کو کچھ ریگولرلی بھی دیا جاتا، جو کہ نیچرلی ریگولر آرمی سے کم تھا۔ آرمی پہ ابھی دوبارہ تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے بیت المال کے مصارف دیکھتے ہیں کہ قرض حسنہ کی سہولت مہیا کی گئی، چونکہ اسلام میں سود جائز نہیں ہے اور قرض لینے کی ضرورت اکثر لوگوں کو پیش آتی، لہذا بیت المال سے ان کو قرض حسنہ دیا جاتا۔ اور قرض حسنہ کیا تھا کہ آپ اپنا کاروبار چلائیں اور پھر اصل رقم لوٹا دیں۔ تاہم اگر کوئی بہت امیر تاجر ہوتے ان سے کچھ منافع وغیرہ بھی شیئر کیا جاتا تھا، جیسے باہم سرمایہ کاری کی جاتی ہے، وہ صورت ہوتی تھی قرض کی۔ جیل خانے قائم کیے گئے پہلی مرتبہ، مکہ میں سب سے پہلے جیل انہوں نے تعمیر کرایا، اور یہ جیل کی بھی کنسٹرکشن ساری بیت المال سے کی جاتی۔ ساری مملکت اسلامیہ میں سڑکیں تعمیر کی گئیں، پل بنوائے گئے، بند بنوائے گئے، نہریں کھدوائی گئیں، اور یہ تمام مصارف بیت المال سے ادا ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کبار صحابہ اور دیگر صحابہ اور مسلمانوں کے بھی باقاعدہ روزینے مقرر تھے۔ جتنے بڑے صحابی تھے ان کے روزینے زیادہ تھے،
اور اس طرح انہوں نے اسٹیٹس قائم کیا ہوا تھا. مال غنیمت بھی اسی طرح تقسیم کیا جاتا. ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. انہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 1,000 درہم دیے. ان کے بیٹے نے کہا میں بھی صحابی تھا, میں بھی غزوات میں شامل رہا, آپ نے مجھے کم کیوں دیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کے باپ دادا تمہارے باپ دادا سے زیادہ بزرگ اور افضل تھے. اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر تھا جس کا پرنالہ مسجد نبوی میں اس کا پانی گرتا تھا. تو نمازی جب جاتے تھے تو کبھی کبھی اوپر سے پانی گرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی, کپڑے خراب ہو جاتے. انہوں نے حکم دیا اس پرنالے کو اتروا دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ اتروایا, حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اپنے کندھوں مبارک پہ کھڑا کر کے یہ پرنالہ فٹ کروایا تھا میرے گھر کا. انہوں نے جوں سنا فوراً ان کے ساتھ گئے, ان کو کہا کہ اب میرے کندھوں پہ کھڑے ہو, اور دوبارہ یہ پرنالہ فٹ کروایا. یہ اور بات ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ گھر ہی سارا مسجد نبوی میں دے دیا. بس وہ ایک اپنا حق لینا چاہتے تھے. حق دینے والے نے حق بھی دیا اور دونوں کا دل صاف, اور انہوں نے پھر وہ گھر یوز بھی نہیں کیا. تو بیت المال کے ان تمام مصارف کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالا جائے. نہایت فہم و فراست کے مالک تھے. ساری مملکت کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا. ان صوبوں کے نام یوں ہیں: مکہ معظمہ, مدینہ منورہ, شام, جزیرہ, بصرہ, کوفہ, مصر اور فلسطین. These were the main 8 provinces of the country. ان provinces کو آگے مزید 10 اور 20 ضلعوں یا ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا گیا. اب ان تمام علاقوں میں اپنے حکام بھیجیں, اور ہر پروونس کا افسر گورنر تھا. یعنی 8 صوبے تھے اور 8 گورنر اپوائنٹ کیے گئے. ان کے آگے مزید ان کی ہیلپ کے لیے 6 بڑے عہدیدار ہوتے تھے. جیسے اب بھی کیبنٹس ہوتی ہیں نا, پروونشل کیبنٹس, ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے. اور گورنر کی کیبنٹ میں کون کون ہوتا تھا؟ میر منشی, کاتب دیوان یا افسر اعلیٰ, کلیکٹر, پولیس کا اعلیٰ افسر, صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ جسے آج کل ہم منسٹر آف فائنانس کہتے ہیں, اور قاضی یا جج. یعنی ہر ایسپیکٹ کو کور کیا جاتا تھا, فائنینشیل سائٹ کو, انصاف کی سائٹ کو, اور آفیشیل ورک کو, زکوٰۃ کے کلیکٹر وغیرہ جو تھے اس کے لیے. اب یہ جو لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے ان کو مجلس شورا کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اپوائنٹ کیا کرتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ مجلس شورا بنائی. مجلس شورا میں تمام اہم اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس میں شامل تھے, جو نہایت علم بھی رکھتے تھے, فہم و فراست میں بھی بلند تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شروع سے رہے ہوئے تھے. جب اپوائنٹ کرتے اپنے گورنرز کو اور عہدیداروں کو تو ان سے عہد لیتے, کیونکہ خود بھی بہت ڈیڈ آنےسٹ تھے اور بہت زیادہ سمپل بھی تھے, اور وہی سٹینڈرڈ اپنے آفیسر سے بھی ڈیمانڈ کرتے تھے. ان سے عہد یہ لیا جاتا تھا کہ سادہ زندگی گزاریں گے. نمبر 1, ترکی گھوڑے پہ سوار نہ ہوں گے, باریک کپڑے نہ پہنیں گے, چھنا ہوا آٹا نہ کھائیں گے, اپنے دروازے پہ چوکیدار نہیں بٹھائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے دروازے کھلے رہیں, جو جب چاہے اپنی فریاد لے کے آ سکے اور اپنا پرابلم بتا سکے. ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی تھیں, تھوڑا سا ان علاقوں کا نام صرف مینشن کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس سلطنت کی وسعت کا اندازہ ہو سکے. مکمل طور پہ شام ان کے دور خلافت میں فتح ہوا.
اگرچہ ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تھے، لہٰذا باقی تمام علاقے ان کے دور حکومت میں فتح ہوئے۔ مصر فتح ہوا، ایران اور اس کے مختلف علاقے، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، اور ہوتے ہوتے یہ لشکر مکران کے ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ عہدیداروں کی جب تقرری کر لیتے تو پھر اس کے بعد غافل نہیں ہوتے تھے۔ خود تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ایسا روپ تھا اور ایسی نظر تھی اور باخبر اتنے تھے کہ دور بیٹھے ہوئے بھی ان کے عہدیدار کانپتے تھے اور ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا گویا خلیفہ کی نظریں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ چند ایک واقعات آپ کی گوش گزار کروں گی کہ کس طرح اپنے عہدیداروں کو یہ اسٹرکٹلی ان لائنز رکھا کرتے تھے۔ جب عہد لے کے اپوائنٹ کر کے بھیج دیتے تھے تو بے خبر نہیں ہوتے تھے، ایک ایک کے حالات سے واقف رہتے اور عمدہ ترین جاسوسی کا نظام تھا۔ ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی تھوڑی سی غلطی کرے اور ان کو نہ پتا چلے، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ ان کی اپنی ذات کو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت پبلک کے لیے اویلیبل ہوتے تھے، لوگوں کے بیچ میں رہتے، بازاروں میں پھرتے، اسی لیے ایزیلی ہر کوئی ان تک پہنچ سکتا تھا اور ہر کوئی اپنی پرابلم لے کے ان کے پاس آتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے ایک گورنر تھے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جزیرہ کے گورنر تھے۔ ان کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عہد لیا تھا کہ باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، اور دوسری شکایت تھی کہ دروازے پہ دربان بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تحقیق کی، تحقیق سے بعد سچ ثابت ہوئی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ انہوں نے فوراً بلوایا ان کو مدینہ منورہ اور ان کا باریک لباس اتروا کے موٹا کرتا پہنوایا اور بکریوں کا ریوڑ دے کے کہا کہ جاؤ اب ان کو چراؤ۔ وہ کہتے تھے اس سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ اتنی بڑی بے عزتی، اتنے بڑے گورنر، لیکن کوئی دم بھی نہیں مار سکتا تھا ان کے آگے، اور بس یہی کہتے تھے اس سے تو مر جانا بہتر تھا۔ اسے کہتے ہیں کیوں؟ تمہارے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے نہیں پڑا کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اب تم بکریاں ہی چراؤ۔ جب انہوں نے سزا پوری کی اور معافی مانگی تو دوبارہ عہد لے کے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے باریک کپڑا کبھی نہیں پہنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مدائن کے فاتح تھے، کوفہ کے بانی تھے اور وہاں کے گورنر تھے، ان کے بارے میں شکایت آئی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کر لیا ہے جس کا نام قصر سعد ہے، اور مزید یہ کہ انہوں نے ڈیوڑی سی بنوا لی ہے، یعنی دروازہ ہے اور ایزیلی اب ایکسیس نہیں ہے ان تک۔ انہوں نے خط دے کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور کہا میرا خط انہیں پڑھوا دو اور ان کی ڈیوڑی کو آگ لگا دو، اور یہ کھڑے آنکھوں سے دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ڈیوڑی کو آگ لگائی گئی۔ انہوں نے بعد میں ایکسپلینیشن دی کہ میں نے محل نہیں تعمیر کیا، یہ تو چھوٹا سا گھر ہے، لوگوں نے اس کا نام قصر سعد رکھ دیا ہے۔ جہاں تک ڈیوڑی کا تعلق ہے وہ میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں لوگوں پہ دروازے بند کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بنائی کہ بازار کے قریب میرا گھر اور بہت شور آتا تھا، اس لیے میں نے یہ تعمیر کرائی۔ ان کی ایکسکیوز تو ایکسپٹ کر لی گئی، لیکن ڈیوڑی جلا دی گئی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، اتنے بڑے علاقے کے گورنر، آج آپ دیکھیں نا پورا ایک ملک ہے، ان کے ملک کا ایک صوبہ تھا۔ ان کے بارے میں شکایت آئی کہ ان کے بیٹے نے کسی کو کوڑے مارے، عام ایک مسلمان کو۔ تحقیق سے بعد سچ ثابت ہوئی، فوراً حکم بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہو جائیں، اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو جس شخص کا دعویٰ تھا اس کو کہا کہ اب تم لو کوڑا اور ان کے بیٹے کو اتنے ہی کوڑے مارو جتنے اس نے تم کو مارے تھے، بلکہ کہا کہ ساتھ ساتھ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو، کیونکہ
ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو جرأت ہوئی کہ اس نے ایک مسلمان پہ ظلم ڈھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انہی سے بدلہ لوں گا جس سے مجھے شکایت ہے. تب حضرت عمر بن العاص کی جان بخشی ہوئی. بڑے بڑے گورنروں کے ساتھ تو یہ ڈیلنگ تھی، اتنی سی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاتح اور جرنیل کو ایک غلطی پہ فوراً برطرف کر دیا تھا اور کوئی ان کے آگے بول بھی نہیں سکتا تھا. یہ تو روب تھا، لیکن ساتھ ساتھ دل کی نرمی کا یہ عالم. مدینہ منورہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے کچھ رونے کی آوازیں آئیں. قریب ہو کے دیکھا تو گھر کیا تھے، خیمے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے. ایک عورت ہے، کھنڈیا چڑھائی ہوئی ہے، اور بچے ہیں کہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ماں ہے کہ کھانا دیتی ہی نہیں. آخر رہا نہ گیا، جا کے کہنے لگے کیسی ظالم ماں ہو تم، بچے رو رہے ہیں اور تم کھانا نہیں دیتی. اس نے کہا کیا کھلاؤں، ہنڈیا کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بہلانے کو پانی اور چند پتھر ڈال کے ابالنے رکھ دیا. فوراً اپنے گھر واپس گئے اور بیت المال سے آٹے کی بوری اور مختلف کھانے پینے کا سامان اپنے ملازم اسلم کو کہا کہ میری پیٹھ پہ لاد دو. اس نے کہا میں لے کے چلتا ہوں، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہنے لگے اسلم قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، میں اپنا دنیا میں بوجھ خود ہی اٹھا لوں تو بہتر ہے. خود لے کے گئے اور بیٹھے رہے اس کے ساتھ. کھانا پکا، بچے خوش ہو کے اچھلنے کودنے لگے تو اس عورت نے کہا امیر المومنین ہونے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر. اس کو یہ بھی نہیں تھا معلوم، کیونکہ حال اور حلیہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ کے سوچ بھی سکے کہ یہ خلیفہ وقت ہے. کپڑے ہمیشہ وہی جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو حصہ ملتا تھا وہی لیتے تھے، اور جب پھٹ جاتے تو خود اپنے ہاتھ سے پیبند لگاتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور میں نے ان کے پیبند گنے تو 12 کے قریب پیبند تھے، ان کے تہبند تھے. ایک مرتبہ لوگوں سے خطبہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا تو کہا لوگوں سنو. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا ہم نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ ہم کو یہ نہ بتا دیں کہ آپ نے ایک فالتو چادر کہاں سے لے کے پہنی ہوئی ہے آج. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے سے پوچھ لو. چونکہ ان کا قد لمبا تھا تو جو چادریں بیت المال سے ملتی تھی ان کے لیے سفیشینٹ نہیں تھی، تو بیٹے نے اپنی چادر دی اور ملا کے انہوں نے اپنا لباس مکمل کیا. بیٹے نے گواہی دی کہ ہاں یہ درست کہتے ہیں. تب وہ مسلمان بیٹھا. جہاں کا خلیفہ اتنا آنےسٹ ہو اور لوگوں کو اتنا حق دے کہ جو جب چاہے خلیفہ وقت پہ فوراً اٹھ کے چیک کر سکتا ہے، تو وہاں کسی افسر کی کیا مجال تھی کہ کوئی خرابی کر سکتا. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، ایک بڑھیا خاتون نے ان کو روک لیا. یہ رک گئے، وہ باتیں کرنے لگی، یہ سر جھکا کے سنتے رہے. کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا کہ آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لوگ اور سردار تھے اور اس بڑھیا کے ساتھ آپ نے اتنا وقت لگا دیا. کہنے لگے تمہیں کیا معلوم، یہ وہ خاتون ہے جس کی فریاد عرش پہ سنی گئی تھی. یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جن کے بارے میں زہار پہ آیات اتری تھیں. قد سمع اللہ، یہ 28ویں پارے میں سورہ المجادلہ کی آیت ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. تو کہتے تھے اس کی فریاد آسمان تک سنی گئی تھی. خدا کی قسم اگر یہ عورت مجھے رات بھر کھڑا رکھتی تو میں کھڑا ہو کے اس کی بات سنتا رہتا، صرف نماز کے وقت ایکسکیوز کر لیتا. ایک بڑھیا کو بھی اتنا حق تھا کہ خلیفہ وقت کو جب چاہے جتنی دیر کے لیے چاہے روک لے. اور دوسری طرف عالم کیا ہے کہ بڑے بڑے سپر پاورز آف دا ٹائم ان کا نام سن کے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ایک رومی سفیر آیا، پہلی مرتبہ آیا تھا مدینہ منورہ، اور اتنا نام نامہ تھا. اس نے سوچا کوئی نہایت عالیشان محل ہوگا. ان کو لے جا کے بٹھا دیا گیا. نے پوچھا خلیفہ وقت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے درخت کے نیچے سو رہا ہے ننگے فرش پہ. اس نے کہا عمر جس طرح تم اپنی رعایا کے ساتھ دلسوزی کرتے ہو تو تمہیں کسی قاتل کا کیا خوف. اور ایک طرف کیسر ہے جو بڑے بڑے مضبوط عالیشان محلوں میں رہتا ہے،
مسلح محافظوں کے درمیان ہے، اور پھر بھی اس کو خوف کے مارے نیند نہیں آتی کہ کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ میرا دل کرتا ہے میں ابھی اسی وقت مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے فرائض کی ادائیگی اس چیز سے روکتی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو مجھے رکنا پڑے گا، لہٰذا مجھے واپس جانا ہے۔ لیکن اگر میں رک سکتا تو میں یہیں اسلام قبول کر کے رہ جاتا۔ یہ تھا اخلاق اور کردار۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو اپنے عمل سے تعلیم دیتا ہوں۔ زیادہ لیکچرز نہیں دیتے تھے، جو کروانا ہوتا تھا وہ پہلے خود عمل کر کے دکھا دیتے تھے۔ And that is the best way of teaching. People don't do what you tell them to do. They do what they see you doing. عمل امپورٹنٹ ہے۔ مدینہ منورہ میں 18 ہجری میں قحط سالی آ گئی، شدید قحط پڑا، اور اتنا شدید سخت قحط تھا کہ کچھ بھی کھانے کو نہ رہا۔ انہوں نے تمام صوبوں کے گورنروں کو فوراً کہلا بھیجا کہ جتنا لشکر ہو سکے، جانور ہو سکیں، آپ لوگ روانہ کریں۔ کئی اونٹ لدے ہوئے آئے، اور ایک دن میں صرف مدینہ منورہ میں 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے، اور کئی من غلہ پکتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں 10 سے 50 ہزار لوگوں کو کھانا دیا جاتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے بھی ارد گرد جتنے لوگ تھے، قبائل تھے، بدو تھے، وہ سب مدینہ منورہ کی طرف آ کے جمع ہو گئے۔ اور ان کا اپنا کیا حال تھا کہ گھر میں ان دنوں میں کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا، گوشت، چربی، ہر طرح کی لذتیں چھوڑ دیں، اور قسم کھائی کہ جب تک عام مسلمانوں کو ہر چیز میسر نہیں ہوگی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اور کھانا بھی وہی کھاتے جو باہر لنگر میں مسلمانوں کے لیے عام پکتا تھا، اپنے گھر میں بھی نہیں جا کے کھاتے تھے۔ ایک دن اپنے ایک بچے کو دیکھا خربوزہ کھاتا ہوا جا رہا ہے، اور قحط کا زمانہ ہے، اس کے پیچھے دوڑ پڑے، کہتے ہیں اے امیر المومنین کے بچے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تو خربوزہ کھا رہا ہے۔ وہ بچہ روتا ہوا بھاگا اپنا خربوزہ لے کے، یہ پیچھے پیچھے بھاگے، وہ بھاگتا بھاگتا گھر پہنچ گیا۔ گھر والوں سے انہوں نے جب باس پرس کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے بیچ کے اس بچے کو خربوزہ خرید کے دیا ہے۔ تب جا کے ان کو تسلی ہوئی کہ کسی مال میں زیادتی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک بچی کو دیکھا، بڑی کمزور سی جا رہی ہے، اسے کہنے کہ افسوس اس بچی کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا جی یہ آپ کے خاندان کی بچی ہے۔ کہنے لگے تو پھر عمر کے بچوں کے لیے وہی ہے جو باقی مسلمانوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا ان کو۔ فتوحات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے ان میں 2 جنگیں بہت ہی مشہور ہیں، بڑی فیصلہ کن، اور ان جنگوں کے نام ہیں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ، بیٹل آف یرموک اینڈ بیٹل آف قادسیہ۔ قادسیہ کی جنگ یاد رکھیے عراق کی جانب لڑی گئی، اور یرموک کی جنگ شام کی طرف۔ جنگ یرموک شام میں لڑی گئی، اور ہرقل کیسر روم نے خود اس میں انٹرسٹ لیا۔ نہایت شدید جنگ تھی، اور سب عیسائیوں کو اس قدر اپیل کی گئی کہ راہب جو کبھی نکلتے نہیں تھے اپنی خانقاہوں سے، وہ بھی اس جنگ کے لیے باہر نکل آئے، اور صلیب لے لے کے وہ ملک بھر میں گھومتے کہ لوگ اس صلیب کی خاطر اکٹھے ہو جائیں۔ بہت شدید مقابلہ تھا، اور مسلمانوں پہ بہت زیادہ دباؤ تھا۔ مسلمانوں نے تمام مفتوحہ علاقوں سے بھی اپنی فوجیں واپس بلا لی، اور جب عیسائیوں کے ان علاقوں سے فوجیں بلائی گئیں جنہوں نے جزیہ دے کے رہنا قبول کیا تھا تو وہ رو پڑے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو جزیہ واپس کیا کہ یہ جزیہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ فوج کو بلا رہے ہیں، لہذا جزیہ واپس لے لو۔ وہ روتے تھے اور کہتے تھے اللہ تم لوگ کو واپس لے کے آئے۔ جنگ یرموک کا واقعہ خواتین کے اینگل سے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں خواتین نے بھی بہت اہم رول پلے کیا تھا۔ ایک وقت 1 لاکھ سے زیادہ رومی تھے، اور کئی ہزار رومیوں نے چینز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا کہ ہم نے اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس تھے، اور مسلمان 30 to 40,000۔
خواتین ہمراہ تھیں ہمیشہ کی طرح، وہ دور اپنے خیمے لگاتی تھیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیگر کاموں میں ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو بالآخر پیچھے کو ہٹنا پڑا اور رومیوں کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ جب مسلمان بہت پیچھے ہٹ آئے، حتیٰ کہ خواتین کے خیموں تک آ گئے، تو خواتین نے اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں اور اپنے مردوں کو کہنے لگے اگر تم لوگ پیچھے ہٹے تو ہم لوگ خود تم لوگ کے سر پھاڑ دیں گے۔ ایک طرف خواتین کی جرأت، دوسری طرف مسلمانوں کا ایمان، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اس طرح شام میں یہ فیصلہ کن جنگ ہوئی اور شام کا علاقہ فتح ہو گیا۔ بعد میں جو دیگر علاقے تھے وہ بھی فتح ہوتے رہے، لیکن یرموک کی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ایران میں جو فیصلہ کن جنگ تھی وہ تھی جنگ قادسیہ۔ عراق اور ایران تب ایک ہوا کرتے تھے، اس لیے اگر میں عراق کہوں تو آپ سمجھے کہ ایران بھی شامل ہے، اور اگر ایران کہوں تو سمجھے کہ عراق بھی اس میں شامل ہے۔ اینڈ دے ور دا سپر پاور آف اٹس ٹائم۔ ایک طرف رومنس کی حکومت تھی اور ایک طرف مجوسیوں کی جو ایران اور عراق میں رہتے تھے۔ جنگ قادسیہ، اس کے جو جنرل تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ساتھ لشکر جو تھا بہت جرأت مند مسلمان تھے، ورنہ یہ مقابلہ کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ ایرانیوں کے اوپر جب پے در پے مسلمانوں کو فتوحات ملی تو ایرانی حکومت پہلے تو سمجھی کہ ایسی چھوٹی موٹی ہیں، آپس میں جنگیں ختم ہو جائیں گی، لیکن بویب ایک علاقہ تھا جہاں بہت بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کو۔ اب ایرانی چونکے کہ یہ تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایران میں پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنے ملکہ کو ہٹایا اور ایک شہزادہ تھا اس کو تخت پہ بٹھایا۔ اس شہزادے کے تخت پہ بیٹھنے سے ایک نئے سرے سے ولولہ ایرانیوں میں پھیل گیا کہ ہم نے اب مسلمانوں کو ہرا کے چھوڑنا ہے۔ بڑے وسیع پیمانے پہ جنگی تیاریاں ہوئیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع ملی، انہوں نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 6 یا 10 ہزار فوجی مزید بھیجے، جبکہ ایرانیوں کے لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ انسانوں کا ایک جنگل ہے ایرانیوں کی فوج، اور لاکھ کا فگر تو معمولی ہوتا تھا اور مسلمانوں کا تو ہزاروں سے زیادہ ایکسیڈ ہی نہیں کرتا تھا۔ ایرانی امیر بھی تھے اس زمانے میں، بڑے سکلڈ اور ہنرمند لوگ بھی تھے، جدید قسم کا اسلحہ اور لوہے میں ان کی سارے سپاہی ویل کلیڈ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک فوج تھی، 300 ہاتھی تھے اس فوج میں۔ آپ ایک ہاتھی کا جثہ امیجن کریں، آپ 300 ایلیفینٹس ان اے رو۔ مسلمان ہاتھیوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں تو ہاتھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے تو ایران اور عراق کی جنگوں میں ہاتھی دیکھے پہلی مرتبہ تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو نہایت سخت جنگ تھی۔ مسلمانوں نے ہمت اور بہادری میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن حال یہ تھا کہ ایک طرف ان کا ساز و سامان اور فوجی، اور دوسری طرف سب سے بڑی مصیبت یہ ہاتھی تھے۔ پورے دن رات تک جنگ جاری رہی اور مسلمانوں کو کوئی فتح نہ حاصل ہوئی۔ دوسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹوں کے اوپر بڑی بڑی جھولیں ڈال دی، جیسے برقع نما چیز سمجھ لیں ڈال دی، کہ وہ جو اونٹ ہے وہ اور بھی بڑے بڑے اور عجیب لگنے لگے تاکہ ہاتھی ڈر جائیں۔ اب دیکھیں ان کی فہم و فراست، وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ مسئلے کا حل سوچتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پریشان ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجیں جی اب بتائیں ہم کیا کریں، نہیں، وہ ہمت، تقوی اور اللہ پہ بھروسہ کر کے پھر جو اسباب اور عقل اللہ نے دیے اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ And necessity is the mother of invention۔ ان اونٹوں پہ جب بڑے بڑے وہ کپڑے ڈال دیے گئے تو بہت بڑے بڑے لگنے لگے۔ کچھ فائدہ ہوا مسلمانوں کو، لیکن ہاتھیوں نے بہت تباہی مچائی۔ آخر ایک نو مسلم ایرانی نے یہ بتایا ہاتھی کو مارنے کے لیے اس کے لیڈر کی سونڈ کاٹ دی جائے اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ انہوں نے اس لیڈر کی جا کے سونڈ کاٹی اور اس کی آنکھیں بھی تیروں کے ساتھ پھوڑ دی۔ جب وہ ہاتھی زخمی ہوا وہ پلٹا
اور جب وہ پلٹا سارے کے سارے ہاتھی پلٹ گئے. اس کا ایرانی فوج کو بے تحاشا نقصان ہوا اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. قادسیہ کی جنگ کے انتظار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ دن رات پھرتے تھے کہ کوئی خبر آئے. تو سخت گرمی تھی، قاصد پہنچا تو وہ آرام سے جا کے مسجد نبی میں بیٹھ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہوں گے. ان کی لونڈی نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ خبر لے کے آیا ہوا قاصد. یہ فوراً جا کے ملے، کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے سوچا دوپہر ہے، آپ آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے. کہنے لگے اگر میں سو جاؤں تو خلافت کون چلائے گا؟ قادسیہ کی جنگ میں فتح کے بعد بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ آیا. قادسیہ کے بعد اہم جو جگہ رہ گئی تھی وہ تھی مدائن، جو اس وقت عراق اور ایران کا کیپٹل تھا، پایا تخت تھا. اور مدائن جو تھا دجلہ کے پار تھا، دریائے دجلہ درمیان میں آتا تھا. ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے دریائے دجلہ کے پل کو توڑ دیا کہ نہ پل رہے اور نہ مسلمان پار آئیں. ساتھ ہی انہوں نے کشتیاں ہٹا دی کہ ایسے نہ ہو کہ مسلمان کشتیوں کے ساتھ آ جائیں. لیکن جن کے جذبے صادق ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس دن دریا میں طوفان آیا ہوا تھا، دریا خوب چڑھا ہوا تھا. انہوں نے اطمینان سے اللہ کا نام لے کے اپنا گھوڑا پانی میں اتار دیا اور ان کے پیچھے ساری اسلامی فوج نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے. اور کہتے ہیں ہسٹورینز کہ وہ گھوڑے بھی اس طرح لائن میں چلے کہ لگتا تھا کہ فلیٹ لینڈ پہ کوئی فوج موو کر رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ تو پہنچنے والے ہیں تو انہوں نے کہا دیوان آمد، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور چیختے ہوئے بھاگے کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو دیو ہیں. بہت کم لوگ رہ گئے مقابلہ کرنے کے لیے اور نہایت آسانی سے مدائن فتح ہو گیا. مدائن سے اس قدر بے پناہ مال غنیمت ملا کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہ تھی. کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ رقم میں اسیس کریں تو کئی ارب روپے کے برابر مال غنیمت ہاتھ آیا. سونا، چاندی، زیورات، نوادرات، قالین، کوئی انتہا ہی نہ تھی. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس وقت ایران اور عراق ایک سپر پاور تھے اور بے تحاشا مال و دولت بھی تھا. سونے کے تخت اور سونے کے کنگن اور سونے کے تاج اور سونے کے برتن، اور ایک مشہور ان کا فرش بہار تھا. ایک سمجھنے کہ جیسے وہ بچھایا جاتا تھا تخت نما ایک فرش تھا بہت بڑا جو سونے کی تاروں سے سارا بنا ہوا تھا، اور اس میں جگہ جگہ جواہرات لگے ہوئے تھے. جیمز اور سٹونز کے ساتھ اس میں سینریز بنائی گئی تھیں. قالین نما چیز تھی اور اس سینری میں دکھایا گیا تھا کہ بہار کا موسم ہے، اور اس پہ پھر بیٹھ کے خاص موقعوں پہ شراب پی جاتی تھی. جب یہ مشہور فرش پہنچا سارے دیکھ دیکھ کے عرب میں حیران ہوتے تھے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو توڑا نہ جائے، ایسے میوزیم میں جیسے چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اس کو بھی رکھ دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ کفر کی یادگار ہے، لہذا اس کو توڑ دیا جائے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک ٹکڑا صرف کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، صرف اس کی ویلیو آج کل کے مطابق 1,00,000 روپے بنتی ہے. اس تخت کے آپ وسعت سوچیں اور اس کی مالیت کا اندازہ کرنے جو پھر تمام مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوگا. اور اتنی دولت دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ یا الہی کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں. اسی طرح ایک اور مرتبہ مال غنیمت آیا تو روئے. لوگوں نے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کہنے لگے نہیں، دولت جو ہے حسد اور رقابت کو جنم دیتی،
خود تو دولت سے کوئی پیار نہیں تھا، اور جو جس کا حق ہوتا تھا وہ اس کو دلوا کے رہتے تھے. ہر ایک کے حق کا خیال، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، کوئی بھی اس انصاف اور رعایت پروری سے محروم نہیں تھا. ذمی جو نان مسلمز تھے، جو جزیہ دے کے رہتے تھے، ان کا بھی خاص خیال کیا جاتا. ایک مرتبہ ایک یہودی تھا شام میں، اس کی زمین مسلمانوں نے چاہا کہ خرید کے اس پہ مسجد بنا دی جائے. یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا. مسلمانوں نے زبردستی اس پہ مسجد بنا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو فرمایا اس مسجد کو فوراً گرا دیا جائے اور یہودی کو زمین واپس کر دی جائے. کیونکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران آدھا انڈا بھی ظلم سے لیتا ہے تو اس کے لشکری ہزاروں مرغ ہڑپ کر جاتے ہیں. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے چھوٹے ظلم کو بھی اگنور کرتے تو ممکن نہیں تھا کہ ان کی خلافت میں ایسا انصاف قائم ہوتا جس کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے. اور وہ لوگ آخرت پہ نگاہ رکھتے تھے، اور دنیا کا چھوٹا چھوٹا مال ان کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ ظلم اور زیادتی نان مسلمز پہ بھی کریں. خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ اسی طرح امانت، صداقت اور تقوی پہ سارے مسلمان قائم ہیں، اور خاص طور پہ ان کے عمال جو انہوں نے اپنے آفیسرز اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. ولیم میور کہتے ہیں his sense of justice was strong. یہ ہوتا ہے عدل، اپنے ہوں کے پرائے، مسلمان ہوں کے غیر، ہر ایک کے ساتھ انصاف. ایک مرتبہ شام سے ایک غیر مسلمان کسان آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی اسلامی فوج میرے کھیتوں میں سے گزری ہے، میرا نقصان ہو گیا. اس کے نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد اس کے نقصان سے کہیں زیادہ اس کو دیا گیا. ایک شام سے عیسائی تھے جبلہ بن اہم غسانی، یہ کرسچن تھے اور بڑے رئیس تھے اپنے علاقے کے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ معظمہ آیا، طواف کر رہے تھے تو لمبی سی چادر پہنی تھی، ایک بدو کے پیروں کے نیچے آ گئی. فوراً پلٹ کے بدو کے منہ پہ تھپڑ مارا. اس بدو نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی. انہوں نے اس کو بلوا بھیجا اور کہا کہ ہمارے ہاں یہی ہے طریقہ کہ جو جتنا ظلم کرتے اس پہ اتنی ہی سزا دی جاتی ہے، لہذا پراپر عدالت میں تم سے انصاف لیا جائے گا. وہ تو رئیس تھا اور کرسچن تھا، اور وہ تو ایسے انصاف سے واقف ہی نہیں تھے، لہذا وہ راتوں رات واپس بھاگ گیا کہ کہیں ایسے نہ ہو سب کے بیچ میں مجھ کو تھپڑ لگ جائے. جہاں دیگر انتظامات کیے، عدل و انصاف ایک تو خود ڈائریکٹلی لیتے، ایک باقاعدہ عدالت اور قاضی سسٹم بھی تھا. اور یہ پسند ہی نہیں تھا کہ قاضی ان کو بھی کوئی آؤٹ آف دا وے فیور دے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا محکمہ بھی قائم تھا. پولیس کے محکمے میں یہ امپورٹنٹ ان کا فرض تھا کہ دیکھیں کہ سڑکوں پہ کوئی ان نیسیسریلی غلط کنسٹرکشن نہ کرے، کہیں شراب نہ خرید و فروخت کی جائے، اور جانوروں پہ کوئی ظلم نہ کرے. جانوروں کا بھی خاص خیال کیا جاتا تھا. خاص حکم تھا کہ جانوروں کو چہرے پہ نہ مارا جائے. ان کا اپنا آرڈر تھا جو ساری مملکت میں بھیج دیا گیا تھا. ایک مرتبہ ایک مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کسی فتح کی خوشخبری لے کے آئے. ہم بڑے خوشی خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور وہ ہم سے ملنے کی بجائے ہمارے جانوروں کی طرف چلے گئے جہاں ہم نے جانور باندھے تھے. جب ہمارے جانوروں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ ان کا بھی تم پہ حق ہے، کیوں نہ تم لوگوں نے ان کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ یہ چراگاہوں میں چرتے اور کھاتے. تو جانور پہ بھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا، اور انسان تو دور کی بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک افتاء کا محکمہ قائم کیا. وہ محکمہ ایسا تھا جس میں بڑے بڑے صحابی بلائے گئے اور فتویٰ دینے کا حق صرف ان کو تھا. ہر عام مسلمان اٹھ کے فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اپوائنٹ کیے گئے تھے جو فتوے دیتے تھے اور جو فقہ کے ماہر تھے. اس کے ساتھ ساتھ رفاع عامہ کے بہت سے کام کیے گئے. مکہ سے مدینہ والا راستہ بالکل ویران تھا. انہوں نے جگہ جگہ چوکیاں بنوائیں
سرائیں بنائیں جہاں مسافر ریسٹ کر سکیں، اور پانی کے چشموں کا بھی عمدہ انتظام کیا۔ زراعت میں خصوصی دلچسپی لیتے اور اریگیشن میں بڑا کام کیا گیا۔ نہریں کھدوائی گئیں، ڈیمز بنائے گئے، پورے ملک میں آبپاشی کا بہترین انتظام قائم ہو گیا۔ چند مشہور نہریں جو ان کے زمانے میں بنوائی گئیں ان کے نام بتا دیتی ہوں۔ نہر ابی موسیٰ، بصرہ کے لوگوں کو میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے یہ نہر دریائے دجلہ سے لائی گئی تھی، ریور ٹگرس سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیار کروایا۔ ایک اور نہر معقل تھی جو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تیار ہوئی اور دریائے دجلہ سے نکالی گئی۔ نہر امیر المومنین، یہ نہر مصر میں بنوائی گئی تھی، اور اس نہر نے دریائے نیل کو بحیرہ قلزم سے ملا دیا تھا، کیونکہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا تو مصر سے غلہ خشکی کے راستے آتے آتے بہت دیر میں پہنچا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ دریا کا راستہ کوئی نہیں، لہذا فوراً انہوں نے حکم دیا، اور یہ انتہائی طویل اور اہم نہر تھی، کھدوا کے تیار ہو گئی۔ چند نئے شہر، ان کے زمانے میں کچھ نئے شہر بھی بنائے گئے۔ ان کا نام ہے کوفہ، بصرہ، موصل اور فسطاط وغیرہ۔ فسطاط کہتے ہیں عربی میں خیمے کو۔ اس کا نام بھی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ نام کیوں پڑا۔ مصر میں حضرت عمر بن العاص جب فتوحات کر رہے تھے تو فسطاط اس زمانے میں غیر ویران ایک چھوٹا سا فوجی قلعہ ہوتا تھا مصریوں کا۔ انہوں نے وہاں خیموں کا شہر لگایا۔ اگلے دن جب کوچ کرنے لگے تو ایک خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کو ڈسٹرب مت کرو، اس خیمے کو یہیں رہنے دو، کبوتر نہ تنگ ہو۔ لہٰذا وہ خیمہ چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں جب وہاں شہر ڈیولپ ہوا تو اس خیمے کی وجہ سے اس کا نام فسطاط پڑ گیا۔ اور کئی نئے شہر تعمیر کیے گئے تھے، اتنی ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سرسری سا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں مساجد کا ایک جال پھیلا دیا گیا، 4000 مسجدیں ان کے دور میں تعمیر ہوئیں۔ خانہ کعبہ کو وسیع کیا گیا کیونکہ اب زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ حرم شریف کے گرد 4 دیواری بنائی گئی اور رات کو اس کے اوپر روشنی کا عمدہ انتظام کیا گیا۔ کعبہ پہ پہلے جو کپڑا چڑھایا جاتا تھا وہ عام قسم کا ہوتا تھا، انہوں نے اس کی جگہ مصر کا قباطی کپڑے کا غلاف بنوایا اور وہ چڑھانا شروع کیا جو بہت عمدہ تھا۔ مسجد نبوی کو بھی وسعت دی گئی، پہلے صرف 100 گز لمبی تھی طول میں، length was only 100 yards، انہوں نے 140 yards کی، 140، اور width میں بھی اس کو 20 گز مزید بڑھا دیا۔ فرش پہ انہوں نے چٹائیاں بچھوائیں، خوشبو کا انتظام کروایا، چراغوں کا انتظام ہوا، اور نماز کے بعد جو لوگ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے تھے ان کے لیے الگ ایک چبوترا بھی تعمیر کیا گیا۔ مؤذن، حفاظ اور دینی تعلیم دینے والے معلمین کی تنخواہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں سٹارٹ کی، اور دین کی تعلیم کی فلرشمنٹ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ حدیث کی تعلیم کے لیے چند مشہور صحابہ کرام کو دور دور بھیجا کہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دی جائے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ لیکن حدیث کی روایت میں سختی برتتے تھے، ہو نہیں سکتا تھا کہ ہر کوئی حدیث بیان کرتا پھرے۔ ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی غلط روایت نہ منسوب کر دے۔ ان کی شدت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابی ان کے پاس آئے، یہ کچھ کام میں مصروف تھے، انہوں نے 3 مرتبہ سلام کیا، یہ جواب نہ دے پائے تو وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے فوراً واپس بلوایا اور کہا آپ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا اس لیے گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ کہنے لگے اگر یہ روایت غلط ثابت ہوئی تو میں سختی برتوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تسلی کر لیجئے، میں غلط روایت نہیں بیان کر رہا،
لہذا صحابہ کرام نے آ کے اس پہ گواہی دی تو پھر کہنے لگے کہ مجھے پورا اطمینان تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری مردم شماری سب سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں کروائی، مختلف قبیلوں اور قوموں میں صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے اپنے عہدیدار بھیجے، باقاعدہ ان کی رجسٹریشن ہوتی اور باقاعدہ رجسٹرز مینٹین کیے گئے کہ ملک بھر میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں ہیں۔ اسلامی سکہ انہوں نے سب سے پہلے جاری کیا۔ 18 ہجری سے پہلے روم اور ایران کے پرانے سکے ہی چلتے تھے، بعد میں انہوں نے اسلامی درہم جاری کیے اور ان پہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور بعض پر محمد رسول اللہ لکھوایا گیا۔ اب تک ہجری سن قائم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر قمری ہوگا، یعنی چاند کے مطابق ہوگا، اور اس کا پہلا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کے مطابق ہوگا اور پہلا مہینہ محرم کا ہوگا۔ ایک غیر مسلمان مستشرق کیکٹنی حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سن عیسوی کا اجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700-800 سال بعد شارلیمن کے زمانے میں ہوا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں نے آپ کی وفات کے چند ہی سال بعد ہجری سن قائم کر دی۔ اٹ واز اے بگ اچیومنٹ کہ صرف اتنے کم عرصے میں ہجری کیلنڈر قائم ہو گیا۔ فوجیوں کے جیسے پہلے بات ہوئی کہ ان کی باقاعدہ تنخواہیں ہوتی، ان کو مشقیں کرائی جاتی ہیں، ان کی چھاونیاں تھیں اور ہر چھاونی کے ساتھ گھوڑے ہوتے، 3 سے 4 ہزار گھوڑے ایٹ اے ٹائم ہر چھاونی میں تازہ دم تیار موجود ہوتے کہ جب بھی فوجیوں کو ضرورت پڑے گھوڑے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ گرمی اور سردی میں فوجیوں کو اچھے آب و ہوا والے علاقے میں بھیج دیا جاتا تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی رہے۔ فوجیوں کی ہر طرح کا خوراک کا خیال، آرام کا خیال، تنخواہیں اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ انکریجمنٹ کی جاتی تھی۔ جو فوجی حفظ کر لیتا اس کی پے بڑھا دی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد ہر فوج میں کئی حفاظ ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے اور کئی 100 حفاظ ایک وقت ایک جنگ میں موجود تھے۔ فوجیوں کا اتنا خیال رکھتے کہ جب وہ مجاہدین بن کے لڑنے جاتے خطوط لکھتے اور فوجیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے سودے سلف بھاگ کے خود لے کے آتے، اور یاد رہے کہ امیر المومنین تھے اور ایسے کہ بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ ڈرتے تھے، لیکن اپنے فرائض کا اتنا احساس تھا کہ رعایا چین سے سوتی اور امیر المومنین رات رات بھر جاگتے اور روتے رہتے۔ کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ فوجیوں کو ہدایات تھیں کہ دشمن کے ساتھ ہر حال میں عہد پورا کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو، اور جو لوگ لڑائی میں مارے جائیں ان کے اعضاء مت کاٹو۔ یہ جنگی اخلاق ہے مسلمانوں کے۔ وہ لڑتے ہیں تو تب بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ سارے کام کرنے کے بعد حال یہ تھا کہ خود ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے اور روتے رہتے اور کہتے کہیں کوئی ایسی نہ غلطی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اسی لیے ہر وقت رعایا کا حال خود پوچھتے تھے، نیچے والے لوگوں پہ نہیں ڈیپینڈ کرتے تھے۔ شام کی طرف جب فتوحات ہوئیں تو بیت المقدس کی چابیاں انہوں نے دینے سے انکار کر دیا راہبوں نے، اور کہا کہ جب تک خلیفہ وقت خود نہیں آئیں گے ہم چابیاں نہیں دیں گے۔ لہذا اب خلیفہ وقت مدینہ منورہ سے خود روانہ ہوئے۔ اس شان سے ایک اونٹ ہے سواری کے لیے، ایک خود ہے، ایک غلام ہے، کچھ چھوٹا موٹا کھانے کے لیے ستو اور کھجور اور پانی، کپڑوں پہ پیوند لگی ہے اور شام کی جانب روانہ ہے۔ راستے میں باری باری کبھی خود بیٹھتے اونٹ پہ اور کبھی غلام کو بٹھاتے، اور جب شام سامنے آیا، یروشلم قریب تھا،
اس وقت اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. لوگوں نے دیکھا کہ غلام اونٹ پہ سوار ہے اور خلیفہ وقت مہار پکڑے چلے آ رہے ہیں، کپڑوں پہ پیبند ہے. اسلامی لشکر کے بڑے بڑے آفیسرز آگے بڑے ریسیو کرنے، اور انہوں نے قیمتی اور اچھا لباس پیش کیا اور کہنے لگے یہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھا لباس پہننے کے عادی ہیں، آپ بھی اچھا لباس پہن لیجئے. کہا جو اسلام نے ہم کو عزت دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، اور وہ کپڑے واپس کر دیے. اس کے بعد اپنے جب دیکھا آفیسرز کو کہ انہوں نے قیمتی لباس پہنے تو کنکریاں اٹھا کے ان کو ماری کہ تم لوگوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے نیچے تمام ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، یہ لباس صرف اس لیے پہنا ہے کہ ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، تو ان کے لیول پہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا پورا اظہار کیا. پھر ان کو یہ شکایت بھی ملی کہ یہاں کے لوگ جو مسلمان ہیں آفیسرز، وہ میدے کی روٹی اور پرندے کا گوشت کھانا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے فوراً باز پرس کی تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں میدا اور پرندے اتنے سستے ہیں کہ جس قیمت پہ آپ کو مدینہ منورہ میں کھجوریں اور آٹا ملتا ہے اسی قیمت پہ یہاں میدا اور پرندے کا گوشت ملتا ہے. انہوں نے فوراً سپاہیوں کی خوراک بھی مقرر کر دی کہ اب فوڈ بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا تاکہ اس میں بھی کوئی اسراف اور زیادتی نہ ہو. شام کے سفر کے دوران ایک بڑھیا کو دیکھا کہ جھونپڑے میں بیٹھی ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں عمر کی بھی کوئی خبر ہے؟ سنا ہے کہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا ہے. کہتی ہے خدا غارت کرے عمر کو، مجھے اس سے کیا، مجھے تو اس نے آج تک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی. کہنے لگے اس کو کیا پتا کہ تم اتنی دور ہو اور اتنی تکلیف میں، تمہیں تو جانا چاہیے تھا، خود عمر کو اپنا حال بتانا چاہیے تھا. کہنے لگی اگر عمر کو رعایا کی خبر نہیں تو اسے خلیفہ بننے کا بھی کوئی حق نہیں. یہ سن کے رو پڑے اور پھر جو کچھ اس کی ڈیمانڈز تھیں اس کو دیں کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائے. اسی لیے راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے روتے رہتے تھے کہ اتنا بڑا بوجھ تو اٹھا لیا ہے، کہیں کوئی اپنے حق سے محروم رہ گیا تو میں کیا کروں گا. وہ واقعہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا جب ایک دن رات کو نکلے، کچھ بدوؤں کے خیمے تھے مدینہ کے باہر اور ایک آدمی پریشان پھر رہا تھا. اس کو کہا کیا بات ہے؟ اسے کہا میری بیوی کو ڈیلیوری پینز ہیں اور کوئی ہے نہیں اس وقت جو اس کو ہیلپ کرے. اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو جگایا، ان کو ساتھ لیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان لیا، اور آدھی رات کے وقت میاں بیوی کی خدمت کرتے رہے. بیوی اندر اس خاتون کے پاس چلی گئی اور خود باہر وہ کھانے پینے کا سامان لے کے اس آدمی کے ساتھ کھانا پکاتے رہے کہ خود بھی کھائیں اور بیوی کو بھی دیں. جب بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی بیوی نے آ کے آواز دی امیر المومنین مبارک ہو، اپنے دوست کو خبر دے دیجئے بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہو گیا. وہ گھبرا اٹھا، آپ امیر المومنین ہیں؟ یہ کردار ہوتا تھا امیر المومنین کا. ایک رات ایک جگہ دیکھا کہ بچہ روتا جا رہا ہے اور ماں دودھ نہیں دے رہی، دودھ پیتا بچہ تھا. کہنے لگے تم کیسی ظالم ماں ہو، بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا دیتی؟ کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم، عمر نے اعلان کرایا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے اور سالڈز پہ آ جائے تب اس کا روزینہ مقرر ہوتا ہے اور اس کو وظیفہ ملتا ہے. میں وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. اس کو کہا اگلے دن آ کے مجھے صبح ملنا. فجر کی نماز کے بعد روئے اور کہنے لگے پتہ نہیں عمر نے کتنے مسلمان بچوں کو ہلاک کر دیا ہوگا. اور پھر فوراً حکم دیا کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری کر دیا جائے. ہر ایک کو پروٹیکشن تھی، کوئی بچہ تھا یا بڑا، امیر تھا یا غریب، مسلمان تھا یا غیر مسلمان، حتیٰ کہ جانور تک. ٹوٹل پروٹیکشن، پیس، ایکویلٹی اور سکون. ایک نان مسلم ہسٹورین لکھتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند سال مزید زندہ رہتے تو 2/3 کرۂ ارض پہ اسلام پھیل جاتا. خیر ہم کو بحیثیت مسلمان یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے. لیکن ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنا انہوں نے اسلام کو سپورٹ کیا اور جس طرح اسلام کو پھیلایا، اور میں سوچتی ہوں کہ حضرت عمر کا صرف 10 سال کا دور حکومت اتنے کام کر کے جو 100 سال میں شاید
کئی لوگ مل کے وہ کام نہ کر سکیں جو انہوں نے صرف 10 سالوں میں کر دیا. وہ کس طرح مینج کرتے تھے کہ ذاتی عبادت میں بھی خلل نہیں آ رہا اور حکومت میں بھی خلل نہیں آ رہا اور ساری عوام کو بھی وقت مل رہا ہے اور بڑے بڑے اہم فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور فتوحات بھی ہو رہے ہیں اور فوجوں کو بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور چھوٹے لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ مجاہدین کی بیویوں کے خطوط خود بیٹھ کے ان کی چوکٹ پہ لکھتے تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا, اور ان کے سودے اپنی پیٹھ پہ بھر بھر کے لا کے ان کے گھروں میں پہنچاتے کہ ان کے مرد دور ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. اصل میں وہ لوگ اس حدیث کا مفہوم ہم سے اچھا سمجھتے تھے کہ کلکم راعین, تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ماں اپنے بچوں کی راعی ہے نا, ایک باپ اپنے سارے گھر والوں کا, بیوی بچوں کا, سب کا راعی ہے. پھر ایک استاد سارے طالبات کی راعی ہے, پھر ایک حکمران ساری عوام کا, اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ جو تمہارے انڈر تھے اس کے لیے تم نے کیا کیا. ان کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ان کا تابع کر دیا تھا نا. تو ہم کس طرح اللہ کا یہ ڈر اپنے اندر کلٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ اخلاص نیت اور تعلق باللہ. تو جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, اصل میں ہمارا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے, تبھی ہمیں دنیا کی چند بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں وہ کسی سے مروب ہی نہیں ہوتے تھے, امپریس سے نہیں ہوتے تھے. چھوٹا سا ایک واقعہ اور بتاتی چلی جاؤں. ہرمزان جو عراق اور ایران کی جانب ایک بہت ہی مشہور رولر یا گورنر تھا, اور جب بہت زیادہ اس کو شکست ہوتی چلی گئی اور آخر کار جب مسلمان 2 ماہ کے محاصرے کے بعد جا گھسے اس کے قلعے میں, اس کے ایک آدمی نے جو مسلمانوں کی طرف ہو چکا تھا تیر کے ذریعے میسج بھیجا کہ اگر آپ لوگ اس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے اندر ہونے کا راستہ ہے. اور یہ کہاں سے مسلمانوں کو مدد آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور مضبوط تعلق کے بنا پہ, کہ پھر دشمن ان کے حمایتی بن جاتے تھے. تو پھر مسلمان وہاں گئے جہاں سے پانی کی نکاسی ہو رہی تھی. آپ سوچیں نا, پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوتے جا گھسنا اوپر تک, جسے اب آج کل ہم کمانڈو ایکشنز بھی کہتے ہیں. یہ تب بھی کیا کرتے تھے, ذرا ٹرمز نہیں تھے, صرف ہمیں پتہ نہیں اپنے بہادروں کا. تو وہ جب اندر گئے اور بالآخر بہت مقابلہ کرتے کرتے اس کے سر پہ جا پہنچے تو اس نے کہا کہ اس وقت بھی میرے پاس 100 تیر ہیں, جب تک تم میں سے 100 لوگوں کی جان نہ لے لوں گا تم لوگ مجھے پکڑ نہیں سکتے. نہیں, میں تنہا بھی تم میں سے 100 لوگوں کو مار سکتا ہوں. کیا فائدہ ہوگا تم لوگوں کو اگر میرا مقابلہ کرو گے, اپنے اتنے لوگوں کو گنواؤ گے. تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ اچھا پھر تم بتاؤ تم کس شرط پہ ہتھیار پھینکو گے. اس نے کہا ایک ہی شرط ہے کہ مجھے خلیفہ کے پاس لے چلو, تم لوگ نہ مارو مجھے. مسلمان تو عہد پورا کرتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے, اور جب مدینہ منورہ آیا تو اس کا جو لباس تھا وہ سارا شہنشاہی, اور کہتے ہیں سارے لباس کے اوپر پریشس سٹونز لگے ہوئے تھے, سیمی پریشس نہیں, جیسے ہیرے اور جواہرات اور سونے کا تاج, اور تاج کے اوپر یاقوت اور وہ سونے کے زیورات سے لدا ہوا, اور اس کے لباس زبردست قسم کا کوئی اسپیشل ریشم تھا جس سے وہ بنا ہوا تھا. اور کہتے ہیں اتنے شان و شوکت سے جب وہ زیور سے لدا پھندا آیا تو ظاہری بات ہے لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے, کیونکہ وہ تو اپنے خلیفہ کو دیکھتے تھے اور اپنے آفیسرز کو دیکھتے تھے, اتنی سادگی. تو ہوا یہ کہ آگے آگے ہرمزان تو پیچھے پیچھے ایک لشکر یا جلوس کہہ لیں اس کے پیچھے چل پڑا. اب اس نے کہا کہ تمہارا خلیفہ ہے کہاں؟ تو انہوں نے گھر پہ جا کے پتا کیا تو پتا چلا کہ گھر پہ نہیں ہے خلیفہ. کچھ لڑکے کھیل رہے تھے گلی میں, ان سے پوچھا گیا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ فلاں فلاں جگہ سے ابھی ایک وفد آیا تھا. تو وہ مسجد نبوی میں تھے. جب مسجد نبوی میں ہرمزان پہنچا تو وہ وفد جا چکا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے تھے, تو اپنے سر کی جو چادر تھی وہی اپنے سر کے نیچے رکھ کے اور سوئے پڑے تھے.
اور مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، تنہا وہ سوئے ہوئے تھے. پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ ہرمزان کو بتایا گیا کہ یہ سامنے تو سو رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ خلیفہ ہے، اس کے گارڈز کہاں ہیں، اس کے محافظ کہاں ہیں، اس کا سیکٹری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس خلیفہ کا نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی سیکٹری ہے، نہ کوئی محافظ ہے، یہی خلیفہ ہے. اس نے کہا کہ یہ پھر خلیفہ نہیں نبی ہے. لوگوں نے کہا نبی تو نہیں، البتہ نبی کا سچا پیروکار ہے، ٹرو فالوور. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، شور مچ گیا نا، اتنا جلوس اور اتنے لوگ، بتایا کہ جی یہ ہرمزان کھڑا ہے. فرمایا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس پہ سے زیورات وغیرہ یہ سب چیزیں ہٹا نہیں دو گے. کہا اللہ نے اس کو اور اس کے حمایتیوں کو اسلام کے ہاتھوں ذلیل کیا. اور لوگوں یاد رکھنا، دنیا سے مرعوب نہ ہونا. لوگوں کو دیکھا نا کہ وہ ایک انسپائرڈ لک ہے ان کے چہروں پہ نا، وہ زیورات، وہ لباس، فوراً تزکیہ نفس کر دیا. بتایا کہ دیکھو دنیا اس کے کوئی کام نہیں آئی. جب اسلام کے مخالف ہوا کچھ بھی کام نہیں آیا جس کا. اور جب سب کچھ اتروا لیا گیا اور پھر اس کو پیش کیا خلیفہ کے آگے تو تھر تھر کانپنے لگا. حضرت عمر بہت سختی سے بولے کہ او غدار، کیونکہ بہت دفعہ وہ اپنا عہد توڑ چکا تھا مسلمانوں سے. تو اس کو پتا تھا کہ غدار کہہ رہے ہیں اور مجھے چھوڑیں گے نہیں. کہنے لگا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پی لو. اور جب ٹھنڈا پانی لایا گیا تو کہنے لگا مجھے ڈر ہے پانی پینے کے دوران آپ مجھے قتل نہ کروا دیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں قتل کرواؤں گا جب تک تم پانی نہیں پی لو گے. جب یہ سنا تو سارا پانی کا برتن الٹا دیا. کہا پیاسا مر جاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا جب تک زندہ ہوں، کیونکہ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک پانی نہیں پی لو گے میں ماروں گا نہیں. اور لوگوں نے تائید کی کہ خلیفہ ہاں یہ بات آپ نے کہی ہے. کہنے لگے کہ او دھوکے باز، میں مسلمان کے سوا کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. یعنی تم نے مجھے دھوکہ دے کے امان لے لی ہے. اس پہ پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور پھر 2000 درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر کیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہا، مسلمان ہو گیا. H.G. Wells کہتے ہیں ابو بکر اینڈ عمر آر دا ماسٹر فگرز آف اسلامک ہسٹری. بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی تمام صحابہ نے ایک مرتبہ آپ پھر اذان دے دیں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان دینی چھوڑ دی تھی. جب انہوں نے اذان دی تو ان کی روتے روتے ہچکی بن گئی، کیونکہ سب کو وہ وقت یاد آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے. اپنا محاسبہ ہر وقت ہر قدم پہ، اپنے پہ چیک، اپنے نفس پہ کنٹرول. ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہد استعمال کریں. گھر میں تو اتنا ہوتا ہی کچھ نہیں تھا کہ شہد لی جاتی. خطبے کے بعد مسلمانوں سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے کے استعمال کروں. مسلمانوں نے اجازت دی تو پھر وہ شہد استعمال کی. ایک مرتبہ بیت المال میں مال غنیمت میں کہیں سے خوشبو آ گئی. اب وہ تو ہر چیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی مسلمز میں. ان کی بیوی نے کہا کہ لائیے میں خوشبو تقسیم کر دوں. کہنے لگے نہیں، کیونکہ تم جب خوشبو تقسیم کرو گی تو جو خوشبو تمہارے ہاتھوں پہ لگی رہ جائے گی اور تم اپنے بدن پہ مل لو گی وہ باقی مسلمانوں کے حصے سے ایکسٹرا ہو جائے گی، لہذا میں تم سے تقسیم نہیں کرواتا. ایک مرتبہ بیت المال میں 1 درہم بچ گیا، صرف 1 درہم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم ان کے بچے کو دے دیا. فوراً گئے اور رو پڑے اور کہنے لگے ابو موسیٰ تمہیں عمر اور اس کے بچوں سے زیادہ اور کوئی مستحق نہیں نظر آیا پوری مملکت میں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جاؤں کہ امت محمدی کا مطالبہ میری گردن پہ ہو؟ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ 1 درہم بھی، حتیٰ کہ ان کے خاندان کو بھی کوئی فیور دے جائے.
ان کے اپنے ایک بیٹے نے مصر میں غلطی سے ایک نشہ آور ڈرنک ہوتی ہے وہ پی لی. انہوں نے اگلے دن خود جا کے گورنر مصر حضرت عمر بن العاص سے اعتراف کیا اور کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ پہ حد جاری کریں. حد کا طریقہ تھا کہ اوپن میں پوری طرح سے کوڑے لگائے جاتے تھے. انہوں نے تھوڑی سی رعایت کی اور گھر کے اندر لے گئے اور ہلکے ہلکے کوڑے مارے. ان کو جب خبر ہوئی اور بیٹا مدینہ منورہ لوٹے تو انہوں نے خود دوبارہ ان کو اتنی سخت سزا دلوائی کہ بیمار تو وہ پہلے ہی تھے، اس سزا کے بعد اور بھی بیمار ہوئے اور بالآخر انتقال کر گئے. تو جو خلیفہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بے اعتدالی نہیں پسند کرتا تھا، کسی اور کو کیا رعایت دیتا. ہر ایک کو خوب معلوم تھا، جرت نہیں تھی کسی کی کہ کوئی ادھر سے ادھر کوئی غلطی تو کرتا یا کمی بیشی کرتا. اپنا محاسبہ خود کرتے. لوگوں کو اجازت تھی کہ خلیفہ وقت کو آ کے پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے. ایک مسلمان کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. میں نے غور سے سنا تو اپنے آپ کو خود کہہ رہے تھے، اے خطاب کے بچے اللہ سے ڈر، اے امیر المومنین اللہ سے ڈر. اپنے آپ کو خود ڈراتے بلند آواز سے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. ایک دن لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے، لوگوں ایک وقت تھا کہ جب میں پانی بھر کے اجرت پہ اس اجرت سے کھجوریں کھا کے پیٹ بھرتا تھا. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کا. کہنے لگے تھوڑا سا طبیعت میں تکبر آ گیا تھا، یہ اسی کا علاج ہے. حج کے لیے ایک دفعہ روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ آئی، لوگوں کو کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ مویشی اور اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ اتنا سخت تھا کہ کبھی میں تھک کے ذرا سستانے لگتا تو مجھ پہ تشدد کرتا. آج ایک وقت ہے کہ اللہ کے سوا مجھ پہ کوئی حکمران نہیں. اپنے پاسٹ کو خود اپنے کو بھی یاد کراتے، لوگوں کو بھی بتاتے رہتے کہ کہیں کوئی تکبر آ رہا ہے تو فوراً چیک کر لو اپنے آپ کو. اکثر نماز میں ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جو قیامت اور آخرت کے بارے میں ہوتی تھی، اور نماز میں روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو پچھلی صفوں تک ان کے رونے کی آواز آتی تھی. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں ایک مرتبہ میں پچھلی صف میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحسن اللہ، تو اتنا روئے کہ پیچھے تک ہمیں ان کے رونے کی آوازیں آتی رہی. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ قیامت کی آیات تلاوت کر رہے تھے اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی اور ہم سب کو ان کی رونے کی آوازیں آتی رہی. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہر وقت حساب، ہر وقت آخرت. تنکے کو دیکھتے تو اٹھا کے کہتے کاش میں خس و خاشاک ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہی ڈر اور یہی خوف. ایک طرف یہ رونا اور دوسری طرف خلافت کے بوجھ کو پوری طرح ادا کرتے ہیں. ہاتھ میں کوڑا لے کے بازاروں میں پھرتے تھے کہ کہیں کوئی تجارت میں زیادتی تو نہیں کر رہا. ولیم میور کی یہ بک ہے کیلیفیٹ، اس میں وہ کہتے ہیں whip in hand he would perambulate the streets and markets of Medina, ready to punish offenders on the spot, and so the proverb, Umar's whip more terrible than another's sword. But with all this, he was tender-hearted, and numberless acts of kindness are recorded of him, such as relieving the wants of the widows and fatherless. اپنے پر بھی نظر، اپنے اعمال پہ بھی نظر، اور سخت انسٹرکشنز کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو جائے. ولیم میور کہتے ہیں
ever ready to unsheath the sword, it was he that at Badr advised the prisoners to be all put to death. But age as well as office had now mellowed him down. تو یہ وہ لوگ تھے جب عہدہ ملتا تھا تو ساتھ تقوی اور بھی بڑھ جاتا تھا اور خدا خوفی اور بھی بڑھ جاتی تھی اور ہر وقت لوگوں کا خیال اور آخرت کے حساب کی فکر. ایک دن ایک غلام ان کے پاس آیا، کہنے لگا میرا آقا مجھ سے زیادہ رقم لیتا ہے، میں کام کرتا ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ کچھ رقم مقرر کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں اور بہت اچھی پنچکیاں بھی بناتا تھا ہوا سے جو چلتی ہیں، جیسے ونڈ ملز ٹائپ کی کوئی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا جو رقم تمہارا آقا لیتا ہے وہ کچھ زیادہ تو نہیں، اور دیکھو مجھے بھی ایک ایسی پنچکی بنا دو. کہنے لگا میں تمہیں ایسی پنچکی بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اصل میں ان کو دھمکی دے رہا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ مسلمان نہیں تھا، پارسی تھا اور اس کا نام لولو تھا. اگلے دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو اس نے عین حالت نماز میں ان کو آ کے خنجر سے اتنا شدید وار کیا کہ مورخین کہتے ہیں کہ وہ خنجر عمر کے سینے سے نہیں پورے امت مسلمہ کا دل چیرتا ہوا گزر گیا. اور وہ اتنا شدید زخم تھا کہ آپ گر گئے لہو لہان ہو کے اور نماز جاری نہ رکھ سکے. بڑی مشکل سے نماز لوگوں نے ختم کی، ان کو اٹھا کے گھر لائے. سب سے پہلا سوال پوچھا کہ نماز ادا کر لی سب نے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر پوچھا قاتل کون تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا؟ بتایا گیا کہ نہیں. تو شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ مجھے مسلمان نے نہیں قتل کیا. اس کے بعد اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے چند نصیحتیں کہتے ہیں. Tell it to him who shall succeed as my last bequest, that he be kind to the men of the city which gave to us and to the faith a home, that he may make much of their virtues and pass lightly by their faults. Bid him treat well the Arab tribes, verily they are the backbone of Islam. اس کے بعد ذمیوں کے بارے میں تاکید کی. And the Jews and Christians, let him faithfully fulfill the covenant of the Prophet with them. O Lord, I have finished my course. And now to him that cometh after me, I leave the kingdom firmly established and at peace. Then he lay down quietly and rested for a time. بعد میں آنے والوں کے لیے یہ نصیحتیں کر کے لیٹ گئے. اس کے بعد طبیب آیا، اس نے ان کو ایک خاص قسم کی کھجور کے پانی کی ڈرنک بنا کے پلائی، لیکن وہ زخموں سے باہر نکل آئی. پتہ چل گیا اب یہ بچ نہیں سکتے. طبیب نے کہا اب آپ وصیت کر لیں اپنی. عمر said, I have done that already. کہنے کہ وہ تو میں پہلے ہی کر چکا. اور یہ سب کچھ میں آپ کو ولیم میور کے پیسج سے بتا رہی ہوں کہ نان مسلمز بھی اس ٹریجڈی کو کس طرح فیل کر رہے ہیں. His head resting on the bosom of his son, he recited this couplet. It would have gone hard with my soul had I not been a Muslim, and fasted and prayed as the Lord had commanded. And so in a low voice, he kept repeating the name of the Lord and the Muslim creed. It was a few days before the close of the 23rd year of the Hijrah. He had reigned for the time of 10 years and a half. 10.5 سال کی خلافت کے بعد اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا. امانت اور دیانت، خوف خدا. سارا دن دوڑتے تھے کہیں بیت المال کی رقم میں کچھ ادھر ادھر نہ ہو جائے. بیت الصدقہ کے اونٹوں کے دان تک خود گنتے تھے، ان کے تیل کی مالش کرتے تھے. ایک دن بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا، سخت گرمی میں دوڑے چلے جا رہے تھے. ایک رئیس تھے احنف بن قیس، انہوں نے کہا آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟
کہنے لگے تم بھی میرے ساتھ آؤ، صدقے کا اونٹ کھو گیا ہے، چلو دونوں ڈھونڈیں۔ اس نے کہا یہ کام تو آپ کسی غلام سے بھی لے سکتے ہیں۔ کہنے لگے مجھ سے بڑھ کے اور کون غلام ہوگا؟ تو قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آخری وقت میں بھی قوم کی فکر، بعد میں آنے والوں کو نصیحتیں، اور آخری وصیت اپنے بیٹے کو بلا کے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ مجھے اپنے حجرہ میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ ان کے بیٹے نے جب جا کے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں ان کو دیتی ہوں، ان کو یہاں دفنا دیا جائے۔ جب بیٹے نے آ کے بتایا تو کہنے لگے دیکھو ہو سکتا ہے ابھی میں زندہ ہوں تو انہوں نے کسی مروت میں پھنس کے اجازت دیتی ہوں، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ان کے حجرے کے باہر لے جانا اور پھر اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ ان کا جنازہ لے جایا گیا اور کہا گیا امیر المومنین اجازت مانگتے ہیں، اور بالآخر ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس عظیم ٹریجڈی پہ نان مسلم ولیم میور کہتے ہیں So died Umar. Next to the Prophet, the greatest in the kingdom of Islam, the Muslim annalist may well sigh as bidding farewell to the strong and single-minded Caliph. Raziyallahu anhum wa razu an.